بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تاریخ اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے بات چل رہی تھی، اور سیرت میں ہجرت کے حوالے سے بات چل رہی تھی۔ اس سے پچھلی مجلس میں بھی ہجرت کے حوالے سے بات ہوئی کہ 2 ربیع الاول جمعے کی رات اور جمعرات کا دن گزرا، تو آپ رات کے وقت اپنے گھر سے نکلے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ساتھ تھے، اور آپ مکہ مکرمہ سے شمال کے جانب مدینہ منورہ کا راستہ ہے، تو آپ شمال کے جانب نکلنے کے بجائے آپ جنوب کی طرف نکلے، اور جنوب کی طرف ایک پہاڑی کی چوٹی پر ایک غار ہے جس کا نام ہے غار ثور۔ آپ اس غار ثور پر جاتے ہیں، پہاڑی پر چڑھتے ہیں کتنے مشکل سے، پھر غار میں جاتے ہیں۔ 3 دن آپ نے اس غار میں گزارے۔ یہاں آپ کو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے خبر دیا کرتے تھے، مکہ کے حالات سے آپ کو باخبر کرتے ہیں، اور ایک چرواہا روزانہ آ کر آپ کو آپ کے ساتھ آپ کے صاحب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دودھ پلاتے ہیں۔ 3 دن تک آپ یہاں اس غار میں رہیں، اور 5 ربیع الاول کو آپ غار سے نکلتے ہیں اور مدینہ منورہ کا آپ سفر شروع فرماتے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم اس کو بیان کریں گے۔ اس سفر میں کچھ واقعات پیش آ گئے۔ آپ نے عام راستے کو اختیار نہیں فرمایا۔ جب آپ صبح کے وقت عید کے دن ربیع الاول کے مہینے میں آپ غار سے روانہ ہوئے، تو آپ عام راستے کے بجائے آپ ساحل کی پٹی سے آپ روانہ ہو گئے، جو ساحل کا راستہ ہے۔ آپ اس راستے سے کیوں گئے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ عام راستے سے لوگ آپ کے پیچھے تھے۔ مکہ مکرمہ میں لوگوں نے عام قبائل میں بھی اعلان کیا تھا کہ محمد نامی ایک شخص ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اس کو کوئی قید کر کے لائے گا تو ہم اس کو انعام دیں گے، 100 اونٹ انعام میں دیں گے۔ اعلانات ہوئے تھے، تو مکہ کے لوگوں کے علاوہ اور بھی قبائل آپ کے پیچھے تھے، آپ کے دشمن تھے، لالچ میں تھے۔ تو آپ چلتے چلتے ایک خیمہ راستے میں آیا، قدیت نامی مقام پر ایک خیمہ آیا، وہاں آپ ٹھہرے۔ ایک بڑھیا خاتون جس کا نام تھا معبد، یہ معبد شاید ان کا بیٹا تھا، تو معبد کے خیمے میں آپ تشریف لے جاتے ہیں، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ ہیں۔ ایک اس واقعے کا انشاءاللہ بیان ہوگا۔ پھر ایک آگے جا کر رابغ نامی مقام پر ایک اور واقعہ پیش آتا ہے، اس کو بیان کریں گے، اور ایک بریدہ اسلمی کے ساتھ ملاقات، ایک واقعہ، اس کو بیان کریں گے، اور زبیر اور طلحہ رضی اللہ عنہما کے ساتھ راستے میں ملاقات، اس کو انشاءاللہ بیان کریں گے۔ یہ 4 باتیں ہیں، 4 واقعات ہیں۔ تو آپ جب قدیت نامی مقام پر پہنچے، وہاں اس خیمے پر گزر ہوا بڑھیا خاتون کا خیمہ، تو وہاں آپ ٹھہرے۔ تو اس کے خیمے میں بکریاں کڑی ہوئی تھی، لاغر بکری۔ آپ نے فرمایا کہ ہمیں کچھ دودھ پینے کے لیے دے دو۔ تو بڑھیا خاتون نے کہا کہ ہمارے پاس تو کچھ ہے نہیں، یہ لاغر بکری ہیں، کمزور ہیں، یہ ریوڑ میں جا نہیں سکتی، اس وجہ سے ہم نے اس کو یہاں رو کے رکھا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ دودھ نکال کے دے دو۔ اس بڑھیا نے کہا کہ اس میں دودھ کہاں سے آ سکتا ہے، یہ تو اتنی کمزور ہیں، چل نہیں سکتی۔ آپ نے فرمایا اگر آپ ہمیں اجازت دے دیں ہم اس کا دودھ نکال لیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ اگر نکالنا چاہتے ہو نکال سکتے ہو، نکال دو، یہ بکری ہے۔ اب آپ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بکری کے قریب گئے اور ان کے تنوں پہ جب آپ نے دست مبارک لگایا تو اس کے تن دودھ سے بھر گئے، تو آپ نے دودھ دھویا، اس سے خود بھی پیا، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی سیر ہو کر پیا، جو آپ کے ساتھ اور تھے انہوں نے بھی پیا، اس بڑھیا خاتون نے بھی سیر ہو کر پیا، برتنوں میں بھی ان کے گھر کے برتنوں میں بھی حضور نے دے دیا۔ حضور تو یہاں سے چلے گئے، اس بڑھیا خاتون کا شوہر آیا تو اس نے دیکھا کہ یہ دودھ کہاں سے، پوچھا دودھ کہاں سے آیا؟ بڑھیا نے کہا کہ ایک شخص آیا تو اس نے اسی بکری سے دودھ نکالا۔ اس نے پوچھا اس کا حلیہ کیا تھا؟ اس بڑھیا نے حضور کا حلیہ بیان کیا، اس حلیہ کا خلاصہ کہ اتنے خوبصورت اور حسین آدمی کہ زندگی میں نے اس جیسا کوئی حسین آدمی نہیں دیکھا۔ ان کے باتوں کا انداز، ان کے باتوں سے نکلنے والا نور، ان کے دانت مبارک کی چمک، جیسے کہ 14ویں رات کا چاند لباس پہن کر زمین پہ اترا ہو، اس سے بھی زیادہ خوبصورت، چاند سے بھی اس کی تشبیہ نہیں دی جا سکتی۔ تو شخص نے کہا کہ اسی کے انتظار میں تو ہم ہیں، چلو چلتے ہیں، یہ لگتا ہے کہ آخری پیغمبر ہیں۔ تو دونوں میاں بیوی نکلے، راستے میں حضور سے ملاقات ہوئی تو ان کے ہاتھ پر بیعت کی، دونوں مسلمان ہو گئے، انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اچھا، آگے چلتے چلتے ساحل کے پٹی پر رابغ نامی مقام پر جب آپ پہنچے تو یہاں رابغ نامی مقام پر ایک قبیلہ تھا، اس قبیلے کا ایک سردار تھا۔ اس سردار کو مشورے میں تھا، شورا میں بیٹھا ہوا تھا، تو کسی نے آ کر خبر کر دی کہ ساحل کے پٹی پر کچھ لوگ نظر آئے ہیں جو مدینہ منورہ کی طرف جا رہے ہیں۔ تو اس شخص کو پتہ تھا، سردار کو، کہ یہ وہی معلوم ہوتا ہے جو مکہ مکرمہ والوں نے اعلان کیا اگر کوئی آدمی اس کو قید کر کے لائیں گے تو ہم اس کو اونٹ دیں گے، 100 اونٹ انعام میں دیں گے۔ تو اس نے لالچ کی اور اس نے لوگوں سے کہا کہ نہیں، یہ کوئی اور ہوگا، جانے دو، کوئی مسافر ہوگا۔ لیکن خود وہاں سے چپکے سے نکلا اور اپنی سواری اپنے قبیلے سے باہر کی اور حضور کے پیچھے لگ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنا قریب ہوا کہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن کی تلاوت سنی اور سن رہا تھا، حضور قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب پیچھے مڑ کے دیکھا تو گھبرا گئے۔ حضور نے فرمایا کہ ابوبکر گھبراؤ نہیں۔ حضور نے بد دعا فرمائی۔ اس پیچھے اس شخص کا جو سواری تھا، وہ سواری ریتیلی زمین میں، کنکر والی زمین میں، پتریلی زمین میں، وہ گھٹنوں تک زمین میں دھس گئے۔ وہ چیخا، چلایا، اس نے معافی مانگی۔ 3 دفعہ اس طرح ہوا۔ ایک دفعہ حضور نے اس کو دعا فرما کر چھڑایا۔ جب تیسری مرتبہ اس نے آخری پر کہا کہ اب میں آپ کے پیچھے نہیں آؤں گا، مجھے آپ معاف کر دیں، میرے لیے دعا فرمائیں کہ میں اس سے نکل جاؤں۔ حضور نے دعا فرمائی۔ وہ قریب آیا، اس نے کہا کہ آپ مجھے ایک تحریر لکھ کے دے دیں، ایک امن نامہ لکھ کے دے دیں، کیونکہ اس کو پتہ لگ گیا کہ یہ شخص تھوڑے ہی عرصے میں آئندہ زمانے میں غالب آنے والے ہیں، سارے عرب پر غالب آنے والے ہیں۔ انہوں نے ایک امن کی تحریر لکھی کہ میرے لیے آپ ایک امن کا تحریر لکھ کے دے دیں کہ اگر آپ غالب آئیں گے تو آپ مجھے کچھ نہیں کہیں گے۔ تو ایک اور صحابی حضور کے ساتھ تھے، وہ ان کے ذریعے سے چمڑے پہ ان کو تحریر لکھ کے دے دی کہ اگر ہم غالب آئیں گے تو آپ کو امن ہوگی، آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ یہ شخص جب واپس جانے لگا، راستے میں جو آدمی ملتا اس کو کہتے کہ بھائی اس راستے سے میں ہو کے آیا ہوں، یہاں نہیں ہے، اس راستے پہ نہیں ہے۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ نے اس طرح مدد فرمائی اور آپ آگے چلتے رہیں اور آپ نے اپنا سفر جاری رکھا۔ چلتے چلتے ایک مقام پر بریدہ اسلمی جو حضور کے تعاقب میں نکلے تھے 70 آدمیوں کے ساتھ
70 آدمیوں کی جماعت تھی ان کے ساتھ، جو پورے تیاری کے ساتھ حضور کے پیچھے نکلے تھے۔ تو حضور سے سامنا ہوا، آپ نے ان کو ترغیب دی، اخلاقیات کے، رشتہ داریوں کے، معاشرے کے، ایک اچھے انسان کے، اسلام کی آپ نے ان کو ترغیب دی۔ تو اللہ نے ان کے دل کو نرم کیا اور اس نے اپنے 70 آدمیوں سمیت اسلام قبول کیا، مسلمان ہو گیا۔ انہوں نے حضور کے سامنے ایک پیش کی کہ حضور، آپ جب قباء میں داخل ہو، مدینہ منورہ میں داخل ہو، تو آپ کے ساتھ ایک جھنڈا ہونا چاہیے۔ اپنا عمامہ اتارا اور اسے ایک جھنڈا بنایا اور حضور کے آگے کے چلنے لگا اور جھنڈا ہاتھ میں پکڑا۔ اسی طرح اگر آگے گئے تو زبیر اور طلحہ رضی اللہ عنہما جو شام کے تجارتی قافلے میں گئے تھے، وہ واپس آ رہے تھے مدینہ منورہ، مکہ مکرمہ۔ تو حضور سے ملاقات ہو گئی تو انہوں نے بھی حضور کے ساتھ واپس جانے لگے اور سفر شروع کیا۔ تو انہوں نے حضرت ابوبکر کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لباس پیش کیا اور انہوں نے کپڑے چینج کیے اور لباس انہوں نے پہنا۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم امن کے ساتھ، سکون کے ساتھ، اور 12 تاریخ کو قباء میں آپ داخل ہو گئے۔ مدینہ منورہ آپ کا پہنچ، اور آپ جب پہنچے پیر کے دن، ایک پیر کو آپ نے سفر شروع کیا غار ثور سے، اور اگلے پیر کو 12 ربیع الاول کو آپ مدینہ منورہ میں داخل ہوتے ہیں۔ کیا داخلے کا منظر ہوتا ہے، لوگ کس طرح استقبال کرتے ہیں، کتنے خوشی کا مقام ہوتا ہے۔ اگلے درس میں انشاءاللہ العزیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ منورہ میں داخلے کو بیان کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔